رات سو کر گزارنا میرے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں ساری رات نوافل پڑھوں اور صبح میں اپنے آپ پر تکبر کروں کہ میں نے ساری رات نوافل پڑھے ہیں. تو فرماتے کہ اس سے بہتر ہے کہ ساری رات بغیر نفل کے سو جاؤں، وہ بہتر ہے اس سے کہ میں صبح اٹھ کے تکبر کروں. اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی ہلاکت ہے تکبر کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تھے. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے حضور کی ذات تھی. اور اندازہ لگائیں، جناب انس فرماتے ہیں حضور کو کوئی چیز پسند ہوتی تو اسے لے لیتے، اگر پسند نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے. اس دوران ایسی کوئی فحش بات، ایسا کوئی فحش کلمہ، ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ اللہ کے رسول نہیں کیا کرتے تھے. حضور کی ازواج بھی کہتی ہیں اگر سرکار کو کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے، پسند نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتے بس. تیسری کوئی بات نہیں کرتے کہ جس سے حضور کی ازواج مطہرات کے دل دکھیں. اللہ اکبر. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اب زید جناب انس حضور کے خادم تھے، حضور کے گھر کے نوکر تھے، اور 10 سال کے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 8 سال کے تھے تو ان کی والدہ انہیں حضور کے پاس چھوڑ کے چلی گئی تھی. تو جناب انس کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جو ہاتھ تھے وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم و ملائم تھے. یعنی ریشم کا کپڑا بھی اتنا نرم و ملائم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ریشم یعنی جو اوریجنل ریشم ہے، جیسے اوریجنل ریشم اس کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو ریشم ہوتا ہے، فرمایا کہ ریشمی کپڑے سے بھی زیادہ اللہ کے رسول کے ہاتھ نرم و ملائم تھے. اور صحابہ کرام کے اگر حالات کی زندگی کو پڑھیں تو کئی صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے پردہ فرما جانے کو صدیاں بیت گئی ہیں، مگر ایک دفعہ ہم نے حضور سے ہاتھ ملایا تھا اور وہ ہاتھ کی نرمی آج بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے. بعض دفعہ زندگی میں کچھ لمحے ایسے گزر جاتے ہیں کہ وہ ہمیں صدیوں تک یاد رہتے ہیں. ہم مثال کے طور پر ایک شخص سے وہ کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ فلاں جگہ گیا تھا، تو اس نے کسی مزار کا ذکر کیا، تو کہتے میں وہاں پر گیا تھا اور مجھے وہاں پر اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا. وہ شخص کہتے آج تک مجھے اس جیسا سکون کبھی میسر نہیں آیا. تو اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں، خوشی کا لمحہ، غصے کا لمحہ، وہ زندگی بھر کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ سرکار کے ہاتھ کی نرمی مجھے آج تک نہیں بھولی. اور فرماتے جناب انس میں نے کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو اللہ کے رسول سے آنے والی خوشبو سے زیادہ اچھی ہو. یعنی میں نے بڑی بڑی خوشبوؤں کو سونگھا ہے، مگر سرکار کے جسم سے، حضور کے پسینے سے آنے والی جو خوشبو تھی، میں نے ایسی اچھی خوشبو کسی خوشبو میں نہیں سونگھی. اور فرماتے 10 سال تک میں نے حضور کی خدمت کی اور اللہ کے رسول نے مجھے کبھی اف تک نہ فرمایا، اور کسی کام کے کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا. اور کام نہ کرنے پر کبھی سرکار نے مجھے ڈانٹا، سرکار نے مجھے اف کہا. 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، اللہ کے رسول نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ ہی کبھی ڈانٹا. اللہ اکبر. تو یہ ہے میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ. اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ بندے کے اخلاق کا پتہ اس کے گھر میں چلتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں، جس کے اخلاق بچوں کے ساتھ اچھے ہوں.
اس لیے کہ بندہ بس باہر تو سب بندہ اپنے اخلاق اچھے کر کے رکھتا ہے نا بھائی. آپ یاروں میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو وہاں پر آپ اور میں اپنے اخلاق تو نہیں بگاڑیں گے, وہاں تو ہم جو ہے وہ 10 گنا زیادہ حاجی ثناء اللہ بنیں گے تاکہ لوگ ہم سے متاثر ہو, ہمارے اندر اٹریکشن پیدا ہو. پتہ میرے اور آپ کے اخلاق کا گھر میں چلتا ہے کہ گھر میں ہمارے اخلاق کیسے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے ایک جانور پیش کیا تو اللہ کے رسول نے حضور نے لے کر واپس کر دیا. اب دینے والے کے چہرے پر پریشانی کے آثار کہ سرکار نے لے کر واپس کیوں کر دیا, تو حضور نے فرمایا کہ ہم حالت احرام میں ہیں اس لیے ہم نے واپس کیا ہے, کیونکہ حالت احرام میں شکاری جانور لینا, شکار کا جانور رکھنا یہ درست نہیں ہے. تو حضور نے فرما دیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں اس لیے ہم نے آپ کو واپس کیا ہے. تو گویا کہ اس شخص کے چہرے پر پریشانی کے آثار آئے تو سرکار نے اسے بھی گوارا نہیں کیا, بات کو کلیئر کر کے اس کو اطمینان عطا فرمایا. اللہ اکبر. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور سے پوچھا گیا کہ حسن اخلاق نیکی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. حضور سے پوچھا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور اس پر لوگ آگاہ ہوں, تجھے نہ پسند ہو, وہ گناہ ہے. یعنی نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے کہ جسے آپ ڈرتے رہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, لوگ کیا کہیں گے, تو یہ اس چیز کو گناہ کہا گیا ہے. یعنی جس چیز پر لوگ مطلع ہوں, آپ کو ناپسند ہو, وہ گناہ ہے. اور نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. اللہ اکبر. جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے سرکار طبعاً نہ فحش گو تھے نہ ہی تکلفاً فحش کلام کرنے والے. فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یعنی سرکار مدینہ طبعاً طبعی طور پر سرکار فحش گو نہیں تھے. حضور اپنی زبان اقدس سے کبھی گالم گلوچ اور سرکار کبھی کلام میں تکلف بھی نہیں کرتے تھے. بعض لوگ کلام کرتے ہیں تو بناوٹ کرتے ہیں کلام میں. اعلیٰ حضرت نے وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ ایک شعر بھی لکھا ہے نا کہ جس کی بے بناوٹ عادت پہ ہزاروں درود. بے بناوٹ, تو سرکار جب کلام کرتے حضور کے کلام میں بناوٹ نہیں ہوتی تھی. بناوٹ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کسی امیر ترین شخص کو دیکھ کر اپنے کلام کو مزین کر کے بولیں, حضور والا, جناب عالی وغیرہ وغیرہ, اس کو کہتے ہیں کلام میں تکلف کرنا. سرکار کلام میں تکلف نہیں فرماتے تھے اور حضور سب کے ساتھ ایک ہی جیسا کلام کرتے تھے. آخری حدیث طیبہ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوں گے. اور فرمایا کہ اللہ عز و جل بد خلق اور فحش گو بندے کو ناپسند فرماتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ. اللہ اکبر. حسن اخلاق کے حوالے سے ایک واقعہ ہے قبلہ امیر اہل سنت کا, بڑا بہترین اور بڑا جو ہے جناب عالی متاثر کن ہے واقعہ ہے. سنیے گا ذرا کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبلہ امیر اہل سنت اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ اسلامی بھائی بھی تھے. تو ظاہر ہے اس زمانے میں دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع جامع مسجد گلزار حبیب میں ہوا کرتا تھا. تو امیر اہل سنت وہاں سے گزرے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر سینما ہیں سارے, ٹھیک ہے جی. تو وہاں سے جب گزرے تو امیر اہل سنت کے ساتھ اسلامی بھائی بھی تھے. تو ایک شخص وہ سینما کے باہر لین میں کھڑا فلم کا ٹکٹ خرید رہا تھا, فلم کا ٹکٹ خرید رہا تھا. تو جیسے امیر اہل سنت وہاں سے گزرے تو اس نے آواز دی. آواز دے کر اس نے کہا مولانا بڑی اچھی فلم لگی ہے, آ کر دیکھ لو. اس نے امیر اہل سنت کو فرمایا کہ مولانا بڑی اچھی فلم لگی, آ کر دیکھ لو. اللہ اکبر. تو جو قریب قریب اسلامی بھائی تھے قبل اس کے کہ وہ جذبات میں آ کے کچھ کہتے, تو امیر اہل سنت نے بلند آواز سے اس کو سلام کیا,
سلام کرنے کے بعد اس کے پاس تشریف لے گئے اور کیا فرمایا، بیٹا میں فلمیں نہیں دیکھتا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، البتہ آپ نے مجھے دعوت پیش کی ہے تو میں نے سوچا میں بھی آپ کو دعوت پیش کر دوں۔ آپ نے مجھے فلم دیکھنے کی دعوت پیش کی ہے تو میں آپ کو سنتوں برائے اجتماع کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ گلزار حبیب میں ہمارا سنتوں برائے اجتماع ہوتا ہے، آپ تشریف لائیے گا، آج نہ صحیح جب بھی موقع ملے تو آپ نے ضرور تشریف لانا ہے۔ امیر اہل سنت نے اسے جیب میں سے عطر کی شیشی نکال کر بطور تحفہ پیش کی۔ پیش کرنے کے بعد امیر اہل سنت اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد نا ایک نوجوان سبز امامہ لگائے ہوئے، فرمایا نہیں، فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، چند سال قبل میں نے آپ کو فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی، چند سال قبل میں نے آپ کو فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی اور آپ نے مجھے سنتوں برا اجتماع کی دعوت دی تھی، تو آج میں سنتوں برا سنت نے اس کو دعاؤں سے نوازا۔ پھر اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ پھر وہ ساری زندگی سنتوں برا اجتماع کے اندر ہی آتا رہا ہے۔ تو یہ حسن اخلاق ہے کہ سامنے والا شخص چلتی سڑک پر سب کے سامنے آپ کو کہیں مولانا آ جاؤ بڑی اچھی فلم لگی ہے، اور آپ جائیں اور کہیں بیٹا میں فلم نہیں دیکھتا، آپ نے مجھے دعوت دی فلم دیکھنے کی، میں آپ کو سنتوں برائے اجتماع کی دعوت دیتا ہوں، اور پھر غصہ کرنے کے بجائے اسے بطور عطر تحفے میں دینا، پھر اس کو سنتوں برائے اجتماع کی دعوت پیش کرنا، تو اللہ رب العزت یوں اپنے بندوں کے اخلاق کریمانہ سے لوگوں کے پتھر دلوں کو موم کر کے اللہ انہیں دین کے ماحول سے وابستہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔